الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست، اس ملاقات میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سے متعلق جاری ہے۔ بات ہو رہی تھی گزشتہ نشست میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے اصحاب مدین، اہل مدین اور اصحاب الایکہ کے درمیان بھیجا، اور جو سب سے اہم اور بڑی خطرناک جو برائی اس قوم میں پائی گئی کہ ان کے اندر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس برائی کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور بھی دیگر دوسرے منکرات اور برائیاں تھیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی دعوت کا جو آغاز ہوا، نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانے کا جو آغاز ہوا، وہ توحید کی دعوت کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں جو دوسرے منکرات پائے گئے تھے ان کی طرف کیا ہے شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو کیا ہے اس منکرات کو ختم کرنے کی کیا ہے دعوت دی اور اصلاح کرنے کی کوشش کی، جن میں سے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ اس قوم کے اندر برائی پائی گئی، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جیسے کہ ارشاد باری تعالی وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میرے قوم کے لوگ، تم ناپ تول میں کوئی نقص نہ کرنا، یعنی کوئی کمی نہ کرنا۔ میں تمہیں بہت ہی زیادہ خیر اور بھلائی والا سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یوم محیط یعنی گھیر لینے والا دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب میں لوگوں کو گھیر لے گا، گرفتار کر لے گا، اس دن کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے پر بھی کوئی گرفتاری نہ آ جائے اللہ کے عذاب کی، اور مطلب یہ کہ قیامت والے دن۔ آگے پھر شعیب نے کہا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اسی طرح اے لوگو، اے میرے قوم کے لوگوں کا جو حق ہو عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول کے موقع پر کیا ہے دے دیا کرو۔ تو یہ بھی ایک برائی تھی قوم کی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ ایک اور برائی وہ یہ، جیسے کہ اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کی ضروریات کو ظلماً ہڑپ نہ کر لیا کرو، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے مال، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں تم انہیں ناحق اپنے پاس نہ رکھا کرو۔ مطلب یہ کہ اس قوم میں یہ برائی پائی گئی کہ لوگوں کے حقوق، ایک تو برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، اور اسی طرح عام حالات میں بھی جو لوگوں کے حقوق ہوا کرتے تھے، اگرچہ وہ ناپ تول کا موقع نہ ہو، حالت نہ ہو، لیکن کوئی اور معاملہ ہو جائے تو ان کے مالوں کو ہڑپ لیتے تھے، غصب کر لیتے تھے ناحق، یعنی ظلم اور زیادتی ان پر ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی ان کے پاس کچھ لینے کے لیے آتا یا کچھ فروخت کرنے کے لیے آتا تو اس کا سامان اور اس کا سرمایہ وہ لے لیتے، اور اس کے بدلے اسے کچھ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک برائی اس قوم کے اندر کیا ہے پائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور شعیب نے اپنے قوم سے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کے مالوں کو، لوگوں کی چیزوں کو ناحق نہ ضبط کیا کرو، ناحق نہ ہڑپا کرو۔ آگے ایک اور برائی کا ذکر اس آیت میں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اسی طرح اس زمین پر تم فساد نہ پھیلایا کرو، فساد پھیلانے کا تم سبب نہ بنو، زمین پر
اصلاح ہونا چاہیے۔ زمین پر کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسی حرکت ہمارے اندر نہ پائی جائے جس کے اندر اصلاح کے بجائے افساد ہو۔ اور زمین پر افساد اگر دیکھا جائے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ناحق اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ زمین پر افساد کرنے میں داخل ہے۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا شعیب نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تم فساد نہ پھیلانا، بعد اصلاحها، زمین پر اصلاح کے بعد تم فساد نہ پھیلانا۔ یہ زمین اصلاح کرنے کے لیے ہے، زمین میں اصلاح کی تعلیمات نافذ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے اس زمین پر کیا ہے؟ افساد کی اجازت پائی جاتی ہے۔ تو یہ اقتصادی اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو معیشت کی برائی قوم کے لوگوں کے درمیان پائے گئی کہ وہ ناپ تول میں آگے پیچھے، لوگوں کا ناحق مال ہڑپ لینا، ہضم کر لینا، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے اس پر جو ہے اپنا حق جمانا، اور اسی طرح زمین پر کیا ہے؟ لین دین کے معاملات میں فساد پھیلانا، افساد کرنا، یہ اس قوم کی کیا ہے؟ معیشت کی اور کیا بولتے ہیں اقتصادی برائیاں پائی گئی، جس کی بنا پر سماج کا جو معیشت اور نظام اقتصاد تھا وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ متاثر تھا۔ تو اس نقطے کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کو نبوت اور رسالت لے کر کے ان کے درمیان بھیجا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو ایک سماجی برائی بھی ان کے اندر پائی گئی، اور وہ یہ کہ جو نیک لوگ تھے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے تھے، شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، ان کو یہ بہت ہی زیادہ ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں ہم کہ کسی بھی شخص کو ناحق ایذا اور تکلیف پہنچانا، اس کو پریشان کرنا کتنا سنگین جرم شریعت اسلامیہ میں ہے، اور کتنی خطرناک سزا ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، تم راستے پر نہ بیٹھو، یعنی شعیب نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، تم ہر راستے پر نہ بیٹھو، اس مقصد کے لیے کہ جو بھی گزرے ادھر سے تو تم اسے اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، صحیح تعلیمات، ان سے تم کیا ہے؟ روکنے کی کوشش کرو، تم اس مقصد کے لیے راستوں پر جو ہے نہ بیٹھو۔ مطلب یہ ہوا کہ اصحاب مدین یا اصحاب الایکہ جو کہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے افراد ہیں، ان کے اندر یہ ایک برائی پائی گئی کہ وہ راستے پر بیٹھا کرتے تھے، اور راستوں پر بیٹھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص گزرے ادھر سے تو اسے اللہ کی راہ پر چلنے سے، شعیب علیہ السلام کی صحیح دعوت کو قبول کرنے سے کیا ہے؟ روکا جائے، سماج کے لوگوں کو تکلیف اور ایذا کیا ہے؟ پہنچایا جائے۔ اس سے کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو روکا، اور سماج کے لوگوں کو روکنے کا کیا طریقہ تھا؟ انہیں دھمکانا، انہیں برا بھلا، ان کا استہزاء، ان کا مذاق، اور اسی طرح جو ہے ان کو غلط راستے کی طرف کیا ہے؟ دعوت دینا، صحیح راستے سے ہٹانا اور غلط راستوں کی طرف، شیطان کے راستوں کی طرف، غلط دین کی طرف کیا ہے؟ انہیں کیا ہے؟ بہکا دینا، یہ ان کی کوشش رہا کرتی تھی۔ تو راستوں میں بیٹھ کر کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ عمل کیا کرتے تھے، اس برائی پر، نعوذ باللہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس برائی سے روکا، اور روکتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا احساس دلایا کہ تم ناپ تول میں اتنا آگے پیچھے کمی بیشی کرتے ہو، اور تم اللہ کی سوا دوسروں کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہو، اسی طرح تم راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف ایذا پہنچاتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کی تم پر جو ہے فلاں فلاں بہت ہی بے شمار اہم نعمتیں ہیں۔ شعیب نے نعمتوں کو احساس دلایا، کیونکہ جب انسان برائی میں اگر مبتلا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی کے احسانات، انعامات کا اگر احساس دلایا جائے تو وہ عین ممکن ہے
کہ برائیوں سے کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا اپنی قوم سے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ تم یاد کرو اذ کنتم قلیلا، جب تم بہت ہی قلیل تھے، کم تھے، فکثرکم، تو اللہ نے تمہیں زیادہ دیا، تمہارے اندر اضافہ فرمایا، وانظروا، اور تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، تم سے پہلے جو اقوامیں گزری ہیں جنہوں نے فساد پھیلایا اس دنیا میں، اس زمین پر، ان کا کیا انجام ہوا۔ کیا مطلب ہوا کہ تم قلیل تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کیا۔ تم مال کے معاملے میں قلیل تھے، مال تمہارے پاس تھوڑا تھا، اللہ نے تمہارے مال میں کیا ہے اضافہ فرمایا۔ تم افراد میں کم تھے، اللہ نے تمہارے افراد میں کیا ہے اضافہ فرمایا۔ تمہارا ڈر جو ہے مستقبل کے بارے میں تھا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری کیا ہے اصلاح جو ہے فرمانے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا ہے بڑھا چڑھا کر دیا، تو تم مختلف ناحیے سے تمہارے اندر کمی پائی گئی تھی، بہت ساری کمیاں پائی گئیں، اللہ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازا، فکثرکم، یہاں تک کہ تمہیں بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے نوازا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور تم ساتھ ہی ساتھ غور کرو، اپنے ذہنوں کو اس طرف لے جاؤ کہ اللہ نے افساد اور فساد، برائیاں کرنے والوں کے ساتھ ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ تم سے پہلے جو اقوام گزری، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود کی علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری باتیں تمہیں یاد ہیں، تمہیں بتائی گئی ہیں، تم ان کے انجام پر غور کرو اور تم اپنا محاسبہ کرو۔ یہ شعیب علیہ السلام نے اس طرح بھی کیا ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا، تاکہ شاید اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو ان کے، اور اللہ کی نافرمانی کے بجائے اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور پچھلے اقواموں کے انجام کے بارے میں بتایا، اس بارے میں بھی ان کے ذہن کو جو ہے اسی طرف لے جانے کی کوشش کی، تاکہ اس پر غور و فکر کر کے یہ ڈریں اللہ کے عذاب سے اور اپنی کیا ہے اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح شعیب نے اپنی قوم سے ایک اور بات کہی، ایک اور نصیحت کی تھی، بقیت اللہ خیر لکم، تم ناپ تول میں، لین دین میں آگے پیچھے اونچ نیچ کرتے ہو، عدل و انصاف کے بجائے تم ظلم اور زیادتی کرتے ہو معاملات میں، یاد رکھو بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے، اللہ نے تمہیں جو حلال دیا ہے، جو حلال مال، حلال رزق دیا ہے، اگرچہ وہ شاید بسا اوقات تمہارے لیے تھوڑا ہو، لیکن خیر لکم، یہی تمہارے لیے خیر ہے، تم اسی پر اکتفا کرو، حلال طریقے پر، حرام طریقوں سے تم مال کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کا فرض بنتا تھا کہ انہیں کیا ہے دعوت دی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور ناپ تول میں، لین دین میں، معاملات میں عدل و انصاف کیا جائے، اور حلال رزق پر، حلال لین دین پر اکتفا کیا جائے، اور اسی طرح عذاب الہی سے ڈرایا، پچھلے اقواموں کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں بتایا۔ یہ شعیب علیہ السلام نے اپنے فریضے کو مکمل طور پر انجام دیا، نبوت اور رسالت کا جو پیغام تھا قوم تک جو ہے پہنچا دیا۔ لیکن حضرات معاملہ کیا پیش آیا، کیا قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لی، دعوت کو تسلیم کیا؟ کیا انہوں نے اپنی اصلاح کی، ناپ تول لین دین میں صحیح راستہ اپنایا، یا کہ اسی برائی پر ڈٹے رہے؟ کیا انہوں نے ایک اللہ کی عبادت پر اکتفا کیا، یا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اسی پر کیا ہے ڈٹے رہے؟ اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، تو قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اور شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے بجائے تمام تعلیمات کو ٹھکرا دیا، ان کے ساتھ استہزاء، ان کا مذاق، ان کو تکلیف اور ان کو برا بھلا کہا۔ ارشاد باری تعالی، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء
انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب ذرا یہ ہم سے بتاؤ کہ کیا تم جو اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہاری یہ عبادت تمہیں یہ حکم دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا تمہاری عبادت جو تم عبادت کرتے ہو اے شعیب، کیا تمہاری یہی عبادت اس بات کی بھی تمہیں دعوت دیتی ہے کہ تم ہمیں منع کرو کہ ہم اپنے مال کے بارے میں آزاد نہیں ہیں؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، تو ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں اس مال کا استعمال کریں، جیسے چاہیں اس مال کا جو ہے صرف کریں، اس میں تمہیں کوئی دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تم عبادت کرو اپنی، لیکن ایسا نہ کرو کہ تم اپنی عبادت کرنے کے بعد آنے کے بعد تم ہمیں کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے تم ہمیں ہٹاؤ، یا جو ہمیں آزادی حاصل ہے ہمارے مال کے بارے میں تم اس میں کوئی رکاوٹ بنو ہمارے لیے۔ تم ہمیں دعوت دیتے ہو صدقہ خیرات صحیح جگہ خرچ کرنے کا، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں کیونکہ یہ مال ہمارا ہے۔ یہ قوم کے لوگوں کا جواب تھا شعیب علیہ السلام کا مذاق۔ شعیب علیہ السلام جو یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اس عبادت کا بھی استہزاء اور مذاق، اور انہوں نے کہا، تنزیہ کہا استہزاءً، انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب تم تو بہت ہی زیادہ باوقار اور نیک چلن آدمی ہو، تم بہت ہی زیادہ باوقار ہو اور تم بہت ہی نیک چلن آدمی ہو۔ یعنی یہ تعریف نہیں تھی ان کی طرف سے، بلکہ یہ استہزاء تھا، نعوذ باللہ۔ تو یہ قوم کے لوگوں کا رد تھا۔ بہرحال محترم ناظرین، اور بھی دوسرے جملے، دوسری اور باتیں تھیں ان کی قوم نے جو شعیب علیہ السلام کو جواب میں کہا، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم